اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب الفوز الکبیر سے مطالعہ کر رہے ہیں اور الفوز الکبیر کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ موضوع ہے تفسیر القرآن کہ قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے اور کس طرح سے سمجھا جائے۔ اس میں ہمارا جو پہلا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کا ایک حصہ جو ہے وہ کافروں سے، غیر مسلموں سے بحث مباحثہ کا ہے، اور اس میں یہ بحث کیا جاتا ہے کہ ان کے کون سے عقائد غلط ہیں اور ان کے کون سے نظریات غلط ہیں، اور ان حساب سے جو ہے بحث مباحثہ مجادلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہودیوں کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے اور پچھلی گفتگو میں ہم نے اس پہ کافی گفتگو کی تھی۔ اب ہم سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ بالکل پچھلی ویڈیوز دیکھیں، اور پھر اسی تسلسل سے یہ قرآن فہمی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کا عنوان ہم اس ٹاپک سے شروع کرتے ہیں کہ یہودیوں نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیوں کیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار درج ذیل وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ نمبر 1، انبیاء کرام کے حالات اور ان کے ماحول کا مختلف ہونا۔ 2، انبیاء کرام کی بیویوں کے تعداد کا ایک جیسا نہ ہونا۔ نمبر 3، انبیاء کرام کا ایک ہی دن ہونے کے باوجود ان کی شریعتوں میں فرق ہونا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا مختلف انبیاء سے مختلف رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان کا تعلق زیادہ تر بنی اسرائیل سے ہونا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، حالانکہ یہ وجوہات ایسی نہ تھیں جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا جاتا، کیونکہ نبی کا کام لوگوں کی اصلاح اور ان کو عبادت کا صحیح طریقہ سکھانا ہے۔ اس کا یہ کام نہیں کہ وہ خود نیکی اور برائی کے اصول ایجاد کرے۔ ہر قوم کا ماحول، اس کا مزاج، اس کی نفسیات اور اس کے رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں۔ جب کوئی نئے رسم و رواج تمدن شروع نہیں کرتا بلکہ وہ ان سب چیزوں کا دینی نقطہ نظر سے جائزہ لیتا ہے۔ اس جملے سے مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ نئے رسم و رواج تمدن شروع نہیں کرتے بلکہ وہ ان سب چیزوں کا دینی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں، پھر جو چیز دین کے مطابق ہوتی ہے اسے باقی رکھتا ہے، اور جو کچھ دین کے مطابق نہیں ہوتا اس میں مناسب تبدیلی اور اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کے لیے تذکیر بالا اللہ اور تذکیر بایام اللہ، جن کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، کا اسلوب بھی اس قوم کے مزاج، ماحول اور حالات کے مطابق ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شریعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال اس طبیب کی سی ہے جو دو مختلف مریضوں کو مختلف دوائیں دیتا ہے۔ ایک مریض کے لیے سر درد دوائیں اور سرد غذائیں تجویز کرتا ہے، دوسرے کے لیے گرم دوائیں اور گرم غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں طبیب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مرض دور ہو اور مریض صحت یاب ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ مختلف ملکوں کے ڈاکٹر اور طبیب اپنے مریضوں کے لیے ان کے مزاج کے موافق الگ الگ دوا اور غذا تجویز کریں، بلکہ موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے بھی وہ مختلف مشورے دے سکتے ہیں۔ بلکہ یہی معاملہ طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے لوگوں کے روحانی امراض کا علاج کرنے کے لیے ان کے مزاج اور ماحول کا لحاظ رکھتے ہوئے مختلف طریقے اختیار کیے اور الگ الگ شریعتیں مقرر کیں۔
اگر آج آپ ان علماء یہود کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد ان علماء سو کو دیکھ لیں جو دنیا پرست ہیں، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں گرفتار ہیں، قرآن و حدیث کے واضح احکام سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کسی عالم یا فقیہ کے غلط اجتہاد اور قیاس کو سند اور معتبر قرار دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم شارع ہیں، ان کی صحیح احادیث کی بھی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جھوٹی حدیثوں اور غلط تعویلوں کو اپنا امام اور رہنما بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عیسائیوں کے عقائد پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، دوسری طرف عیسائی قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھتی تھی، لیکن ان کی گمراہی یہ تھی کہ خدا کو ایسی 3 چیزوں کا مرکب قرار دیتے تھے جو کبھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کبھی تینوں ایک ہیں۔ اس سے انہوں نے اقانیم ثلاثہ ٹرینٹی کا نام دے رکھا تھا۔ ان کے نزدیک ان میں سے ایک باپ ہے جو خالق ہے، دوسرا بیٹا ہے جو سب سے پہلی مخلوق ہے اور تمام مخلوقات میں بھی شامل ہے، تیسرا روح القدس ہولی گھوسٹ ہے جس سے روحانی قوتیں مراد ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بیٹے کی روح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی بشر کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا کے بیٹے اور بشر ہیں۔ ان کی ذات میں خدا کی صفات اور انسانی اوصاف جمع ہو گئے ہیں۔ عیسائی علماء اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انجیل کی بعض ایسی عبارتوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، یا جن میں ان کے بعض ایسے کاموں کا ذکر ہے جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ ایسے علماء عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے جس انجیل کا حوالہ دیتے ہیں اس میں خود ان کے اپنے اعتراف کے مطابق اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اس کے بعد اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چلو اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ موجودہ انجیل واقعی اصلی اور حقیقی ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، پھر بھی بیٹے کا لفظ سے خدا کا بیٹا ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قدیم زمانے میں بیٹے کا لفظ محبوب، پیارے اور مقرب کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اور یہاں بھی اس کے وہی معنی مراد ہیں۔ خود موجودہ انجیل میں بھی اس لفظ کے ان معنوں کی طرف واضح اشارات ملتے ہیں۔ عیسائی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعض ایسے کاموں کو اپنی جانب منسوب کیا ہے جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ بھی خدا کی خدائی میں شریک اور اس کے بیٹے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن خدائی کاموں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کی حیثیت ترجمانی اور نمائندگی کی ہے۔ جیسے کوئی سفیر یا ایلچی اپنے بادشاہ کے کاموں کو اپنی جانب منسوب کر کے یوں کہہ دیتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک فتح کر لیا ہے اور فلاں قلعہ تباہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ سارے کام بادشاہ سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ سفیر یا ایلچی کی حیثیت بادشاہ کے محض ایک ترجمان یا نمائندے کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آتی ہو وہ براہ راست ان کے دل پر القاء ہوتی ہو، درمیان میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر وحی نہ کرتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام براہ راست ان کے دل پر منعکس ریفلیکٹ ہوتے ہوں، اور اس صورتحال کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو تبدیل ہو جاتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنی جانب منسوب کر رہے ہوں۔ قرآن نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کی پرزور تردید کی ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ وہ اس کی طرف سے ایک روح تھی جسے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں پھونکا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل تھی، انہیں بعض خاص عنایات اور معجزات سے نوازا گیا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود ایک عام روح کی شکل اختیار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا تھا تو ایسا فرض کرنا حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے بعد عبد اور معبود کا تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ اس باہمی اتحاد یونین کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا،
بلکہ اسے تقویم، اسٹرکچر یا اس جیسا کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے، مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر آپ عیسائیوں کی اس گمراہی کا مسلمانوں میں نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بعض اولیاء اللہ اور بزرگوں کی اولاد کو دیکھ لیں۔ اگر آپ عیسائیوں کی اس گمراہی کا مسلمانوں میں عکس دیکھنا چاہتے ہیں تو بعض اولیاء اللہ اور بزرگوں کی اولاد کو دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے باپ داداجوں کو کیا کیا درجے دے رکھے ہیں۔ یہ پیر زادے، یہ صاحب زادے اور سجادہ نشین اپنے بزرگوں کو خدا تو نہیں کہتے، مگر وہ اپنے بزرگوں کے جو اوصاف بیان کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ عنقریب ایسے ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ عیسائیوں کی ایک اور گمراہی یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، حالانکہ یہ ان کا مغالطہ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو غلط فہمی سے ان کا مقتول ہونا سمجھ لیا، پھر اسی غلط عقیدے کا پرچار کرتے رہے۔ قرآن نے اس بارے میں واضح کیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ اس معاملے میں شبہ میں پڑ گئے۔ موجودہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کے حوالے سے جو کلام خود عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب ہے، اس کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا، بلکہ اس سے یہودیوں کے اس ناپاک جسارت کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے اس شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اسی واقعے سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا جو قول ملتا ہے، اس کی بنیاد بھی ایک شبے اور مغالطے پر ہے کہ کوئی شخص آسمان کی طرف اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے نہ ایسا کبھی سنا اور نہ دیکھا، نہ ان کے خیال میں کبھی ایسا آیا۔ اس لیے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو ان کا قتل ہونا سمجھ لیا۔ اسی طرح انجیل میں جسے فارقلیت کی آمد کی بشارت اور پیشن گوئی ہے، اس کے بارے میں عیسائی گمراہی میں پڑ گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ فارقلیت خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو سولی پانے کے بعد حواریوں کے پاس آئے اور آپ نے ان کو انجیل مقدس کی پیروی کی تلقین فرمائی۔ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ میرے بعد کئی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، پھر جو میرے نام سے دعوت دے اس کی باتیں قبول کر لینا، اور جو میرے نام سے دعوت نہ دے اس کی بات نہ سننا۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس بشارت اور پیشن گوئی کا مصداق جو فارقلیت کے نام کی گئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے روحانی صورت میں دوبارہ آنے کو تسلیم نہیں کیا۔ خود انجیل کا بیان ہے کہ آنے والا فارقلیت ایک مدت تک تمہارے درمیان قیام کرے گا، لوگوں کو علم سکھائے گا، ان کی اصلاح کرے گا، اور یہ سب باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ پھر مذکورہ پیشن گوئی میں جو یہ کہا گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہے گا۔ تو یہ آج ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کے جو ماننے والے عیسائی ان کے متعلق قرآن پاک سے جو بحث مباحثہ جو مناظرہ ہے موجود ہے، اس کے متعلق ہم نے مختصراً پڑھا، جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک نے عیسائیوں کو کس طرح مخاطب کیا ہے اور کس طریقے سے ان کے غلط عقائد کا قرآن پاک نے جواب دیا ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آپ دوستوں سے عرض ہے کہ آپ دوست جو ہیں صرف دین کا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم پر اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ ہم کو ضروری ہے کہ ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کم سے کم 1 پارہ یا 2 پارہ، یا 1-2 پارہ تلاوت نہیں کر سکتے تو 1 رکوع یا 1 آیت ہی پڑھ لیں، اور قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے 1 پارہ 2 پارہ کر لیں اور ترجمے کے ساتھ 1 رکوع پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کم سے کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ یہ 4 چیزیں
اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جینا ہو، مرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، نماز کو نہ چھوڑیں، وضو کر کے نماز قائم کر لیں۔ نمبر 2، ذکر میں کوتاہی نہ کریں، صبح کو ذکر کریں، شام کو ذکر کریں۔ اگر ذکر کرنا مشکل لگتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے کریں، یا پھر جو ہے آپ آنکھیں بند کر کے نہیں کر سکتے تو آنکھیں کھول کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہی آنکھیں بند کر کے کریں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ذکر کر کے اس کے بعد آپ اللہ اللہ کی 3 تسبیح ذکر کر لیں ہر نماز کے بعد، تو یہ ذکر کرنا زبان سے آسان رہے گا۔ جو آنکھیں بند کر کے ذکر قلب بھی نہیں کر سکتے، وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کیا کرے۔ اگر ایک تسبیح نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد تو فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کر لیں۔ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک باوضو ضرور پڑھیں۔ کم سے کم 1 سپارہ قرآن پاک کا یا 2 سپارہ قرآن پاک کا، یا جتنے اللہ توفیق دینا پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، اور اس پہ غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ اپنی زندگی کے معمولات میں 5 وقت نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار اور 1000 مرتبہ درود پاک، کم سے کم 1000 مرتبہ شامل کر لیں۔ اور یہی دعوت دین جو عام لوگوں کے لیے یہی ہے، ہماری یہی ذمہ داری ہے۔ اگر نہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، نہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، نہ ہی آپ جو ہیں ملک کے صدر مملکت ہیں، نہ پرائم منسٹر ہیں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے جو ہم پر عائد کی جا رہی ہے۔ ہم کو اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا ہے۔ جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری توفیق ہے، ہم کو اسی حساب سے کام کرنا چاہیے۔ ایک چائے والے کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ وہ دنیا کے اور سیاسی معاملات پہ بحث مباحثہ کرے اور بڑے بڑے معاملات پہ خود کو الجھائے۔ بڑے بڑے معاملات پہ الجھنا عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو ان پر تھوڑی بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں کی طرف سے، وہی ادا کر لے۔ وہی ان کا اس معاشرے پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ باوضو 5 وقت نماز پڑھ لیں باجماعت، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، قرآن پاک کے 1-2 سپارہ تلاوت کر لیں، صبح شام ذکر کر لیں۔ یہی ان کا لیے بہت کچھ ہے، اور یہی ان کی زندگی کو بہتر بنا دے گا، بہت ان کو فائدہ دے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔